پیارے یسوع کے پیارے نام میں آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام اور عید قیامت المسیح بہت مبارک ہو۔ یہ خاص موقع مسیحی ایمان کا یہ خاص عنصر ہے جس میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا یسوع مسیح زندہ ہے۔ ہاللیلویا! اسی سبب سے یہ خوشی کے لمحے جو میری اور آپ کی زندگی کا آج حصہ ہیں، ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور شکر گزاری ہے اس خاص وقت کے لیے جس میں ہم خدا کا کلام جو ہے وہ سن سکتے ہیں، سماعت فرما سکتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں زندگی ہے، اور یہ اس لیے زندگی ہے کیونکہ یہ زندہ خدا کا زندہ کلام ہے۔ آئیے ہم خدا کے کلام میں سے اپنی رہنمائی لیں گے اور اس طور سے دیکھیں گے یسوع مسیح کا جی اٹھنا کتاب مقدس کے مطابق کیا ہے۔ جن کے پاس کتاب مقدس ہے وہ ضرور میرے ساتھ نکال لیجئے۔ بڑا عام فہم یہ حوالہ ہے، اکثر ایسے موقع پہ پڑھا جاتا ہے، سنا اور سنایا جاتا ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں یسوع کا جی اٹھنا۔ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی بات جب کی جاتی ہے، ریزریکشن ڈے آف جیزس، یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ کتنی بھلی، کتنی شاندار اور کتنی حقیقی بات کتاب مقدس میں سے لوکا کی انجیل 24واں باب ہے اور اس کی پہلی آیت سے، سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا۔ یہ سبت جو تھا یہودیوں میں بہت زیادہ اس پہ فوکسڈ ہوتے تھے وہ لوگ، اور اس کا خیال رکھا جاتا تھا۔ ہاں، لیکن ہفتے کے پہلے دن، غور کیجئے، سبت کے بعد لیکن ہفتے کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھیں لے کر قبر پر آئیں۔ یہ یسوع کے ماننے والی، یسوع کے پیچھے چلنے والی خواتین تھیں، اور اس احساس کے ساتھ کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کریں گے انہوں نے تیاری کی ہے۔ انہوں نے جانا تھا، دیکھا تھا کہ یسوع کو قبر میں رکھ دیا گیا ہے، یسوع میرے لیے، آپ کے لیے قربان ہو گیا ہے، یسوع نے اپنا پیش کر دیا ہے، یسوع نے دے دیا ہے، اور اب وہ قبر میں ہے۔ ہاں، وہ اسی احساس سے وہاں تھیں، اور لکھا ہے خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی گئی تھیں لے کر قبر پر آئیں، اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا۔ اب غور کیجئے یہ کس قسم کا منظر ہے۔ ابھی صبح سویرے، ابھی اتنا سورج اوپر نہیں آیا، اندھیرا ہی ہوگا، کرنیں پھوٹ رہی ہوں گی۔ یہ منظر کہ یہ خواتین جو ہیں وہاں پہنچی ہیں اور اپنی محبت کا اظہار خوشبودار چیزوں کے ساتھ کرنے والی ہیں، لیکن منظر کچھ اور بن گیا، اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا۔ حالانکہ گزرے دنوں میں انہوں نے دیکھ لیا تھا، ایک بڑا پتھر جو تھا وہ قبر کے منہ پر رکھا گیا تھا۔ اب وہ سوچ کر بھی آئی ہوں گی تو دل میں کہتی وہ پتھر کون ہٹائے گا، کیسے ہم اندر جائیں گے، یہ ساری باتیں ان کے خیال میں تھی، ذہن میں بھی تھیں، اور وہ سوچتے ہوئے آ بھی رہی ہوں گی، لیکن ایک تڑپ، ایک لالسا، ایک خواہش ہے کہ وہ اپنے مسیح کے لیے کچھ کریں۔ ہاں، پھر ہم دیکھتے ہیں مگر اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی۔ ہاللیلویا! تیاری ان کی دیکھیے، وہ خوشبو لگانے کی تھی، وہ تیاری کی چیزیں لائی ہیں، لیکن منظر فرق ہو چکا ہے، پتھر لڑک چکا ہے، وہ قبر کے اندر چلی گئی۔ لکھا ہے مگر اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی، اور یہ اور ایک دم ان کے لیے حیرت کی بات ہو گئی، شوق، یہ کیا ہو گیا، ہم تو کچھ اور سوچ کر آئے ہیں، یہ کیا بن گیا ہے، ہمارے یسوع کی لاش ہی وہاں نہیں ہے۔ اور یہ خدا کی عظیم قدرت کے سبب سے ہے کہ یسوع مسیح کی لاش وہاں نہیں ہے، دفنایا گیا، لیکن یسوع مسیح بڑی قدرت کے سبب سے مردوں میں سے جی اٹھا ہے، جس کے سبب سے آج ہم یہ عید مناتے ہیں، عید قیامت المسیح، مسیح کا جی اٹھنا، مردوں میں سے ابھر آنا۔ پھر اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھیں، ظاہری بات ہے حیرانگی کی بات ہوگی جب منظر ہی بدل جائے، آپ کے خیال ادھر ادھر ہو جائیں، ہو کیا گیا ہے، پریشانی کا عالم۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھیں تو دیکھو دو شخص
برق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ اب اور زیادہ یہ ڈرانے والا، ہرانے والا منظر بن گیا۔ براق پوشاک پہنے، سفید لباس کی، وہ انہوں نے دو شخصوں کو دیکھا۔ اب یہ دو فرشتے بھی کہا جاتا ہے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ یہ خواتین ہیں، یہ قبر کے اندر ہیں اور فرشتے آ موجود ہوئے ہیں، براق پوشاک پہنے، سفید صاف ستھری پوشاک کی حالت میں، چمک دھمک کے ساتھ، اور لکھا ہے جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے۔ اندازہ کیجئے کیا کنڈیشن ہوگی، کیا حالت ہوگی۔ لیکن تو انہوں نے ان سے کہا، زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ یہ کویسچن دیا گیا ان کو۔ آج یہ کویسچن میرے لیے، آپ کے لیے، ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو وہ زندہ کو مردوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ ہمارا یسوع زندہ ہے۔ اب یہ بشارت دی گئی، یہ گواہی دی گئی، اور ان آدمیوں نے بتایا ان عورتوں کو کہ وہ زندہ ہو گیا ہے۔ آپ مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہوں اسے؟ اب وہ قبر میں نہیں ہے، اس کی قبر خالی ہے، اور یہ ایک ہی قبر خالی ہے پوری دنیا میں، جس قبر میں میرا یسوع رکھا گیا تھا، اس کی قبر خالی ہے، اس لیے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جی اٹھے یسوع کو کیوں آپ مردوں میں ڈھونڈتے ہو؟ آج بھی کئی لوگوں کا سٹائل ہے، کئی لوگوں کا رویہ ہے، زندہ کو مردوں میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، دائیں بائیں گھومتے پھرتے ہیں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ تو غم کم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، شادمانی دینے کے لیے، زندگی دینے کے لیے، بحالی دینے کے لیے، شفا دینے کے لیے یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ ایمانداروں کے لیے ایک بڑی خبر، خوشی کی خبر، اور ان لوگوں کے لیے بھی کہ یسوع جو مرا تھا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور ہم زندہ یسوع کی پرستش کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور یہاں لکھا ہے اس نے ان سے کہا، یعنی انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ یہ کویسچن آج میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص یسوع کے بغیر زندگی گزارتا ہے، اس زندہ یسوع کو چھوڑ کر کسی اور در پر ہے، تو رک جائیے، ٹھہر جائیے، آپ کے لیے بلاوا ہے، آپ کے لیے خبر ہے، کیونکہ یسوع مسیح جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ، وہ یہ چاہتا ہے، وہ یہاں نہیں۔ اب کیوں ڈھونڈتے ہو ایسی جگہوں پر؟ وہ وہاں نہیں ہے، وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا، تم سے بات آلریڈی ہو چکی ہے، خبر دی جا چکی ہے، اور خبر یہی تھی جو یسوع مسیح نے کہا ضرور ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے ہاتھ میں حوالے کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ یہ کہا گیا تھا۔ اب فرشتے بھی یہی بات انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اس نے آلریڈی کہہ دیا تھا۔ یاد کرو، کئی دفعہ ہم یاد نہیں رکھتے، بھول جاتے ہیں۔ جو بات یسوع نے کہی ہے وہ یاد رکھنے کی بات ہے، پلے باندھنے کی بات ہے، اس کو فالو کرنے کی بات ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس بات کا احساس کریں۔ اداسی جاتی رہے گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بیماریاں جاتی رہیں گی، جب یاد رکھیں گے کہ جو کچھ یسوع کہتا ہے ہم وہ کریں۔ اس لیے لکھا یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا، جب منسٹری میں تھا، خدمت میں تھا، پریکٹیکلی تمہارے درمیان میں تھا، باتیں کرتا تھا، کھاتا پیتا تھا، تمہاری باتیں سنتا تھا، تمہیں سناتا تھا، آسمان کا ذکر کرتا تھا، بھلائی کی باتیں کرتا تھا، ترس سے بھرا ہوا تھا، وہی یسوع۔ یاد کرو اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ضرور ہے، اس کا مطلب مست ہے، لازمی ہے، اہم بات ہے، چھوڑنے والی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کیونکہ یسوع مسیح باپ کے پلان کے ساتھ اس دنیا میں آیا تھا۔ اور پیدائش کی کتاب کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں یسوع مسیح کے بارے میں پہلی پیشن گوئی ملتی ہے۔ پیدائش 3 باب ہے، اور اس کی یہ آیت ہم لے کر دیکھ سکتے ہیں جس میں ذکر آتا ہے،
اور یہ میں پڑھنا چاہتا ہوں 3 باب کی 15ویں آیت. پیدائش یعنی آغاز ہی میں یہ اعلان ہوا تھا. بات کیا ہوئی؟ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. یہ ابلیس کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی کہ تو مخالف رہے گا لیکن تیرے سر کو کچلنے والا ایک ہوگا. اسی لیے یسوع مسیح نے ابلیس پر، قبر پر، موت پر فتح پائی ہے، اسی لیے کہ وہ فاتح ہے. اس نے ابلیس کو شکست دی اور اس نبوت کو، بات کو پورا کیا جو پیدائش کی کتاب میں ہمیں نظر آتی ہے. اور پھر جب ہم اس کو آگے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کرنتھیوں کا پہلا خط ہے، اس کے 15ویں باب کی 3 آیت میں پولس کہتا ہے، غور کیے، سماعت فرمائیے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق. بہنوں، بھائیوں، پیارے بچوں، مسیحوں، غور کیجئے، سننے والوں غور کیجئے. کتاب مقدس کے مطابق کسی کی ڈائری کی بات نہیں ہے، کسی کی جائیداد کی پراپرٹی کی بات نہیں کی گئی. یہاں کہا گیا مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا. اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ بھی یاد رہے. کئی دفعہ لوگ سنتے کچھ کیتا ہی ہوئے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے. یسوع مسیح نے جو کیا ہے میرے گناہوں کے لیے کیا، میری بدکاریوں کے لیے کیا، ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے وہ گھائل کیا گیا ہے. یہ یسایہ کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا. ہاں، یاد رکھنے کی بات یہ ہے، مسیح کتاب مقدس کے مطابق، پیشن گوئیوں کے مطابق، اعلانات کے مطابق، کلام مقدس کی ہدایت کے مطابق گناہوں کے لیے موا. اور آگے چیک کیجئے 4 آیت، 15 باب کی 4 آیت. اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. ہیلیلویا! وہ جی اٹھا ہے کتاب مقدس کے مطابق. اس لیے جو شخص کتاب مقدس پر ایمان رکھتا ہے وہ اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہے کہ یسوع مسیح واقعی مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن جی اٹھا. مسیحوں کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، اور ایسی خبر کہ جس کے سبب سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے. ایسی جانیں جو اداسی کی حالت میں ہیں، غم کی وادی میں ہیں، ان لمحوں میں کھو گئی ہیں، ان کے لیے تسلی آج یہ ہے کہ یسوع جی اٹھا ہے. یاد کیجئے اس کی خبروں کو، اس کے کلام کو، اس کے منہ کی باتوں کو. لکھا دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. اور پھر آگے ڈیٹیل ہمیں مل جاتی ہے کہ ثبوتوں کے ساتھ ظاہر ہوا. جب آپ اس کو ڈیٹیل سٹڈی کریں تقریباً 12 ثبوت آپ کو ملیں گے یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد کے. کس کس پر وہ ظاہر ہوا، کس کس سے باتیں کی. ہاں، خداوند یہ چاہتا ہے میری اور آپ کی زندگی اس کے لیے ہو. زندہ کو مردوں میں نہ ڈھونڈیں. ہمارے دلوں سے کوئی نہیں نکال سکتا اس بات کو کہ مسیح جی اٹھا ہے. یہ ہمارے دلوں میں یقین اور ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. یاد رکھیے، جو آمد ثانی تک ہمارے ذہنوں میں رہے گا. یہ عقیدہ ہے کہ مسیح زندہ اور ہمیشہ رہے گا. ہمارے ایمان کی بنیاد، منادی کا مرکز، ہماری زندگیوں کا محور قیامت المسیح یسوع مسیح ہے. اس لیے مسیح کی قیامت کی قدرت کو معلوم کرنا ہی ایک ایماندار کی زندگی کا معیار ہے. خداوند ہمیں توفیق بخشے ہم اس معیار میں رہیں، جانیں اس کی قدرت کو، اس کے کاموں کو. آئیے اپنے سر جھکا لیجئے. وفادار، بزرگ، مہربان آسمانی باپ، تو ہی بھلا خدا ہے، تو ہی بزرگ خدا ہے، ہماری جانوں کا مالک. تیری شکر گزاری اے باپ تیری محبت کے لیے جو تیرے بیٹے یسوع کی صورت میں نظر آئے. وہ میرے لیے مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن جی اٹھا، اور آج زندہ یسوع ہے اور ابدالآباد زندہ رہے گا. پاشا خدا تیری شکر گزاری ہے، خاص دن تو نے ہمیں دیا ہے. تمام سامعین پر تیری برکت رہے، دیکھنے والوں پر تیری برکت رہے، ان کی زندگیاں تجھ میں محفوظ رہیں. خدا ایمان کی حالت، صحت کی حالت میں یہ قائم رہیں.
JC TV کے لیے، ان کے تمام ساتھیوں کے لیے، ساری ٹیم کے لیے، کہ آنرز کے لیے تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو۔ میں سب کے لیے دعائے خیر، سلامتی اور برکت چاہتا ہوں، تیرے زندہ یسوع نام میں یہ دعا شکر گزاری کے ساتھ مانگتا اور پاتا ہوں، آمین۔ God bless you all.